السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نوید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرگرڈ ورلڈ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے یکساں قومی نصاب کے بارے میں کہ یکساں قومی نصاب ہے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ڈریس کوڈ کے بارے میں بھی کہ پنجاب کے حکومت میں اور پاکستان میں ڈریس کوڈ کو متعارف کروایا گیا ہے گورنمنٹ ٹیچرز کے لیے۔ یکساں قومی نصاب یعنی سیم نیشنل کورس، یہ ہے کیا؟ یکساں قومی نصاب ایک سیم کورس ہے۔ پاکستان میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ گورنمنٹ اسکولوں کو ایک الگ نصاب پڑھایا جاتا تھا، جبکہ ہر پرائیویٹ اسکول اپنا الگ نصاب پڑھاتا تھا پہلی کلاس سے 7ویں کلاس تک، کہ اس میں وہ اپنی مرضی کی کتابیں لگاتا تھا، اپنی مرضی کی کتابیں ایشو کرتا تھا اور اپنی مرضی کی قیمتیں وصول کرتا تھا لوگوں سے۔ لیکن یکساں قومی نصاب نے یہ کر دیا ہے کہ اب گورنمنٹ اسکول میں بھی وہی نصاب پڑھایا جائے گا جو کسی پرائیویٹ اسکول میں پڑھایا جائے گا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے بچوں میں احساس کمتری پیدا نہیں ہوگی۔ پہلے بچوں میں بہت زیادہ احساس کمتری پائی جاتی تھی گورنمنٹ اسکول کے بچوں میں اور پرائیویٹ اسکول کے بچوں میں۔ پرائیویٹ اسکول کے بچے جو کہ انگلش میڈیم کی اور انگلش کتابیں پڑھتے تھے، وہ کوئی اچھے کتابیں پڑھنے والے بچے سمجھے جاتے تھے، جیسے کہ بیکن ہاؤس۔ لیکن گورنمنٹ اسکول کے بچے یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی اچھی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی، ہمیں اس طرح کے ٹیچرز مہیا نہیں ہیں جو کہ ہمیں اچھا پڑھا سکیں۔ اسی طرح بچوں میں احساس کمتری پیدا ہو جاتی تھی۔ لیکن اب یکساں قومی نصاب سے احساس کمتری کا جو فروغ ہے وہ ختم ہوگا۔ اس یکساں قومی نصاب پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بہت کھل کر اعتراضات اٹھائے ہیں، نہ صرف ان کتابوں پر بلکہ ان کی کور پیجز پر بھی بہت سے سوالات اٹھائے گئے۔ شرمین عبید چنائی جو کہ آسکر ونر ہیں پاکستان میں، ان کی طرف سے بھی 5ویں کلاس کی انگلش کی کتاب کے کور پیج کو لے کر بہت سے سوالات اٹھائے گئے۔ اسی طرح وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کی طرف سے بھی بہت سے سوالات اٹھائے گئے۔ وزیر بلدیات سندھ کا یہ کہنا تھا کہ آپ کیا ثبوت پیش کرنا چاہتے ہیں ماں اور بچی کو زمین پر بیٹھا کر کہ ہم کس طرح کے معاشرے میں رہتے ہیں، ہم ماں بہنوں بیٹیوں کو اپنے سر کا تاج بنا کر رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے یکساں قومی نصاب کو قبول نہیں کیا۔ اسی طرح اگر بے نظیر شاہ کی بات کریں تو انہوں نے BBC اردو میں کالم لکھ کر اس کی مکمل مخالفت کی۔ انہوں نے لکھا کہ یکساں قومی نصاب اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ عورتیں یا تو صرف گھر سنبھال سکتی ہیں، یا نرس ہو سکتی ہیں، یا ٹیچر ہو سکتی ہیں، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اسی یکساں قومی نصاب کے کور پیجز کی بیک سائڈ پر جو خالی پیجز ہوتے ہیں ان پر ایک پرنٹ کیا جاتا ہے جس میں بچوں کو احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں۔ انہی کتابوں میں دیکھا گیا ہے اور ان کور پیجز کی بیک سائڈ پر دیکھا گیا ہے کہ عورتوں کو انجینئر بھی دکھایا گیا ہے، عورتوں کو پائلٹ بھی دکھایا گیا ہے اور دیگر معمولات زندگی کو ادا کرتے دکھایا گیا ہے، اور عورتوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ تو بے نظیر شاہ کے اس کالم کی کوئی وقت نہیں رہتی ان کتابوں کے سامنے، ان کور پیجز کے سامنے۔ اسی طرح سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ غریدہ فروقی کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک عدم مساوات کی تحریک ہے، ہمارے لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے، ہمارے بچے وہ بن جاتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ماں اور بچی زمین پر بیٹھیں اور آدمی اور لڑکا صوفے پر بیٹھیں۔ لیکن یہاں میں بات کرنا چاہوں گا دوسری کتابوں کی۔ یہ صرف ایک کور پیج کو لے کر بات چھیڑی گئی ہے اور اس کو مدعا بنا کر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اس احسن قدم کے ڈیمولش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں میں بات کرنا چاہوں گا دوسری کتابوں جن میں 2 بہن بھائی آپس میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، ان میں کسی نے بھی حجاب نہیں کیا۔ اسی طرح ان کے ماں باپ کو دکھایا گیا ہے جنہوں نے حجاب نہیں کیا۔ اسی طرح ایک اور کتاب میں دکھایا گیا ہے کہ لڑکا زمین پر بیٹھا ہے جبکہ لڑکی صوفے پر بیٹھی ہے اور اس کی والدہ بھی اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھی ہے۔ اس کتاب کے کور پیج پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا۔ یہ میرا جسم میری مرضی کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں جو یکساں قومی نصاب کی مخالفت کر رہے ہیں، بلکہ عمران خان کا یہ ویژن ہے کہ وہ یکساں قومی نصاب کے ذریعے ایک قوم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اگر کوئی ڈیفرنٹ مختلف نصاب پڑھے گا تو مختلف طبقات پیدا ہوں گے۔ اگر پوری قوم ایک نصاب پڑھے گی تو اس سے ایک قوم بنے گی، ایک نیشن بنے گی، اور سب لوگ ایک پیج پر متحد ہوں گے اور سب لوگ پاکستان کی فلاح کے لیے کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ اگر پرسنلی میں بات کروں تو ان کتابوں میں بہت اچھی باتیں سکھائی گئی ہیں۔ ان کور پیجز کے علاوہ ان کتابوں کے اندر لڑکیوں کو احتیاطی تدابیر استعمال کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ عید میلاد النبی، کرسمس، ہولی اور بیساکھی جیسے تہواروں کو بھی فروغ دیا گیا ہے، جو کہ پاکستان کی اقلیتوں کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس سے پہلے جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہوتے تھے وہ اقلیتوں کے ان تہواروں کو پروموٹ نہیں کرتے تھے، لیکن یکساں قومی نصاب میں ان کو بھی پروموٹ کیا گیا ہے۔ جہاں عید میلاد النبی کو پروموٹ کیا گیا، وہیں کرسمس، ہولی اور بیساکھی کے تہواروں کو بھی پروموٹ کیا گیا ہے۔ اب ہم بات کریں گے دوسرے مدعے کے بارے میں۔ پچھلے دنوں اساتذہ کا ڈریس کوڈ بھی ایک زیر بحث موضوع رہا۔ حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ گورنمنٹ اسکول ٹیچرز میں عورتوں کا جینز اور ٹائٹس پہننے پر پابندی عائد کی جائے گی، اور اسی طرح گورنمنٹ اسکول ٹیچرز میں میل ٹیچرز جو ہیں وہ جینز اور ٹی شرٹ نہیں پہنیں گے۔ اسی طرح وہ سلیپرز نہیں پہن سکتے، وہ سنیکرز یا جوتوں کا استعمال کریں۔
جو عورتیں ہیں وہ حجاب ایک اچھے اور صاف شفاف حجاب کا استعمال کر سکتی ہیں، جبکہ جو مرد حضرات ہیں وہ سوٹ کے اوپر ویسٹ کوٹ کا استعمال کریں گے اور پینٹ شرٹ کے اوپر کوٹ کا استعمال کریں گے۔ لیکن اس موضوع کو بھی بہت زیادہ زیر بحث لایا گیا اور منفی اثرات اور منفی پہلو نکالنے کی کوشش کی گئی۔ غریزہ فروخی اور شہباز گل کی نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر آپس میں نوک جھوک ہو گئی ڈریس کوڈ کو لے کر۔ یہاں ڈریس کوڈ کی بات کی جائے تو یہ صرف پاکستان نہیں ہے جہاں ٹیچرز پر ڈریس کوڈ لاگو کیا گیا ہے، جاپان میں بھی پہلے سے ڈریس کوڈ لاگو ہے ٹیچرز پر۔ ڈریس کوڈ سے ٹیچرز کی ایک شناخت بڑھتی ہے، ٹیچرز کا ایک تشخص اجاگر ہوتا ہے۔ ڈریس کوڈ ایک اچھی چیز ہے ٹیچرز کے لیے، اس سے بچوں میں رعب اور دبدبہ بڑھتا ہے۔ یہ حکومت پاکستان کا ایک خوش آئند قدم، یہ حکومت پاکستان کا ایک اچھا قدم ہے ٹیچرز کے لیے اور طلباء کے لیے اور ایک قوم بنانے کے لیے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی رپورٹ یکساں تعلیمی نصاب اور ڈریس کوڈ کو لے کر۔ اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔